اس صورت میں اس شبہ کا جواب دیا جائے گا کہ ہم جن کو پکارتے ہیں وہ سن کر اللہ کے دربار میں تو پہنچا دیتے ہیں، خواہ قبول کرے یا نہ کرے۔ نیز ہم مانتے ہیں کہ ہمارے معبود شفیع غالب بھی نہیں اور پکار بھی نہیں سنتے، لیکن ہم صرف اپنے اکابرین کی تقلید میں پکارتے ہیں۔ تو جواب دیا جائے گا کہ عقل اور نقل تقلید میں پکارتے ہیں کہ عقل اور نقل دونوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ سننے جاننے والا صرف وہی ہے۔ نیز ہم نے ظاہر شریعت کے قوانین مقرر کر دیے ہیں اسی پر عمل کرو، اپنے آباء اور خواہشات کی پیروی چھوڑ دو۔ توحید پر 5 عقلی دلیلیں ایک نقلی اور شکوے وغیرہ ہوں گے۔ سورت کے درمیان مقصودی دعویٰ ذکر ہوگا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعھا۔ ہاں جی، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ کتاب اتاری ہوئی ہے وقفے وقفے سے اتارنا کتاب کا اللہ کی طرف سے جو عزیز حکیم ہے۔ آگے دلیل عقلی، اور اس دلیل عقلی کو
علی سبیل الترقی ذکر فرمایا۔ تحقیق بیچ آسمان اور زمینوں کے البتہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں عناد نہیں ہے۔ مزید ترقی کر کے وفی خلقکم، اور بیچ تمہاری پیدائش کے، وما یبث من دابۃ، اور جو پھیل رہے ہیں جتنے حیوان، ان میں بھی بڑی آیات ہیں ایسی قوم کے لیے جن کو اللہ کی باتوں پہ یقین آتا ہے۔ پھر علی سبیل الترقی، اور مختلف ہونا رات اور دن کا، اور جو کچھ اتارا ہے اللہ نے آسمان سے رزق، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس پانی کے ذریعے بعد موتها، بعد غیر آباد ہونے اس علاقے کے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور بیچ ہیر پھیر کرنے ہواؤں کے، یہ بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جن میں سوچنے کا مادہ ہو، عالی فکر لو۔ اب یہ علی سبیل الترقی تمام صفات الہیہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فلا تجعلوا له اندادا، شور و پکار میں اس کے شریک مت بناؤ۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ وہ آیات ہیں اللہ کی جو ہم پڑھ رہے ہیں ان کو آپ پر بالحق، حق سچ کے ساتھ۔ اب اس کے علاوہ کون سی بات ہے اللہ کی حدیث کے بعد، بعد اللہ ہے بعد حدیث اللہ ہے، اللہ کی کتاب کے بعد اور اس کی آیات بینات کے بعد وہ کون سی بات ہے جس کو یہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ ویل لکل افاق اثیم، تخویف اخروی اور شکوہ، ہلاکت تو ہر فراڈی آدمی، پیشہ ور بدکار آدمی، افاق اثیم۔ کیوں یہ کتنے کفر کرتا ہے؟ کئی قسم کے کفر ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کفر، پہلا کفر سنتا ہے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اوپر اس کے، پھر یسرو، پورے اصرار کے ساتھ، مستکبرن، وہ آکڑ خانے میں لگا رہتا ہے، یوں لگتا ہے کہ گویا کہ اس نے سنا بھی کچھ نہیں۔ ایک کفر تو یہ ہوا، اس کفر والے کو تو فبشرہ بعذاب علیم، جملہ معترضہ، ادخال الہی، اللہ فرماتے ہیں اس کو تو مبارک دے عذاب دردناک والے۔ دوسرا کفر، جب جانتا ہے ہماری آیات میں سے کچھ تو اس کو گھڑ لیتا ہے، مذاق اور کھیل بناتا ہے۔ ان کے لیے یہ ہے اولئک لہم عذاب مہین، ان کو ذلیل کرنے والا عذاب، من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے، ورا کا معنی آگے یہاں، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، نہیں کام آئیں گے ان سے جو کچھ کمایا انہوں نے، شیئن کچھ بھی، اور نہ وہ کام آئیں گے جن کو اللہ کے بغیر انہوں نے کارساز بنا لیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے عذاب بہت بڑا ہوگا۔ یہ جس ہدایت والی کتاب کا یہ انکار کر رہے ہیں، ھذا ھدی، یہ نری ہدایت ہے۔ وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ان کے لیے عذاب ہوگا من رجز علیم، رجز وہ گندا عذاب، میرا پلیتیوں سے بھرا ہوا عذاب، ذلت والا عذاب۔ دلیل اپنے عذاب کے دنوں کی، اس لیے لام عاقبت کا، یا اسلام کو یغفرو سے لگا، یار مجرور
ظرف کا تعلق یغفروا سے، وہ درگزر کرتے رہیں تاکہ ان کے درگزر کرنے سے جو مشرکین ہیں ان پہ حجت ہو جائے گی پوری، اور جب حجت پوری ہو جائے گی تو لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ بدلہ دے اللہ ایسی جماعت کو بسبب اس کے جو کچھ وہ کمائی کرتے ہیں۔ ابھی ان پر مکمل کیس ہونے دیں، اس وقت تک کے لیے آپ جو ہیں ان کی ایذاؤں سے تکلیفوں سے درگزر کرتے رہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاد نہ کریں، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا۔ مرزا قادیانی نے یہیں سے فتویٰ دیا تھا نا انگریز کے حق میں کہ انگریز سرکار کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یغفر، کہ ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ جو کافر لوگ ہیں نا ان کے حق میں وہ درگزر کریں۔ حالانکہ سورت مکی ہے، مضمون بھی مکے کا ہے، اور جہاد جو ہے وہ تو مدنی زندگی میں ہے، یہاں جہاد کی بات نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ان کے خلاف کیس مکمل نہیں ہوا مشرکین کے حق میں، اور تمہارے ساتھ ابھی تک سٹیج بھی موجود نہیں۔ اس وقت ہوتا ہے جہاد جب دین اسلام کے دشمن کے اندر وہ حجت پوری ہو جائے، اور یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر وہ ربط ضبط اور قوت بھی پیدا ہو جائے۔ اس وقت دونوں چیزیں یہاں نہیں ہیں۔ تم لوگوں کے اندر ابھی تک وہ قوت نہیں، جب قوت ہوگی تو ہم از خود اعلان کروا دیں گے کہ شاباش جہاد کرو، اور ان لوگوں کے اندر ابھی تک کئی کیس باقی رہتے ہیں، ضمنی جب مکمل ہو جائے گی اتنے میں تمہارے اندر بھی طاقت پیدا ہو جائے گی، پھر خوب لڑنا ہو۔ اور بعض مفسرین نے شاید وہ مرزا قادیانی، یہ رسیفی کا لڑکا جو ہے مرزا قادیانی، اس کی ماں رسیفی تھی، شاید اس کے الفاظ سے وہ کو مرعوب ہوئے، اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے قل للذین آمنوا، تو فرما دے ایمانداروں کو یغفروا، دبا کے رکھیں، یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ، ذرا کلی دبا کے رکھیں۔ غفر کا معنی ہوتا ہے نا دبا دینا، ہے توڑا بنا کے، جمپ بنا کے اس کے اندر کسی چیز کو دفن کر کے دبا دینا۔ وہ کہتے ہیں یغفروا للذین، ذرا دبا کے رکھیں ان لوگوں کو جو اللہ کے ملاقات کا امید نہیں رکھتے۔ کیوں؟ لیجزی قوم بما، تمہارے دبا کے رکھنے سے اللہ ان کو مزہ چکھائے۔ کیونکہ دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، سورۃ توبہ میں ہے کہ اللہ کی مرضی ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے، ویشفی صدور قوم مومنین، اور مومن آدمی جو ہیں ان کے دلوں کا تو بیماری ختم کرے اور غصہ ان کا ٹھنڈا کرے۔ کیوں؟ تم ایماندار اللہ کا جارحہ ہو، اور جو اللہ کا جارحہ ہے وہ کافروں پر سخت طور سے وار کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے مانا یہ کیا یغفروا، ایمانداروں کو کہو ذرا دبا کے رکھیں ان لوگوں کے لیے کلی اپنے قہر غضب والی، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے عذاب پہ ڈرتے بھی نہیں ہیں، لا یرجون لا یخافون، ڈرتے نہیں اللہ کے ایام عذاب۔ بہرحال جو دل چاہے اس کو مان لو، مانے دونوں کے لیے۔ ہاں وہ اچھا ہے، میرے خیال میں تو یہ دوسرا اچھا ہے کہ ذرا دبا کر۔ بہرحال مفسر ہیں، ہاں دونوں معنی ہیں۔ پہلا معنی جو ہے اس پہ اعتراض جو ہوتا ہے وہ اس کا دفیع ہے کہ اس لیے درگزر کرو کیونکہ ابھی تک تمہارے اندر وہ قوت بھی نہیں،
اور وہ لوگ جو ہیں ان کی ضمنیاں جو ہیں پور کی جا رہی ہیں، ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ اس لیے آپ جو ہے ذرا درگزر سے کام لیں۔ پھر لیجزیہ کا معنی کیا ہوگا کہ کچھ عرصہ کے بعد ایسا ہوگا کہ پھر تمہارے اندر قوت بھی پیدا ہو جائے گی اور ان کے کیس کی ضمنیاں بھی مکمل ہو جائیں گی، پھر تاکہ جزا دے اللہ اس قوم کو بسبب اس کے کہ وہ کمائی کیا کرتے ہیں۔ بہرحال اگر دوسرے معنی پہ زیادہ جی چاہتا ہے تو پھر جہاد آج سے شروع کر دیں، یہاں مشرک ملے ہاں دب کے لیے دبا کر رکھیں، بس کہیں خود بھی نہ دب جانا۔ من عمل صالحا فلنفسہ، من عمل صالحا ادخال الہی، من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص عمل کرتا ہے ایسے جو ایمان کے مناسب ہوتے ہیں، فلنفسہ ہی تو اس کی اپنی جان کا فائدہ ہے، ومن اساء فعلیہا اس کی اپنے نفسانی دھوکہ ہے، ثم الی ربکم ترجعون پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ۔ دلیل نقلی قسمیہ بات ہے، دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب والحکمہ اور حکومت کرنے کا ڈھنگ، والنبوۃ اور نبوت بھی دی، اور چکھایا ہم نے ان کو ستھری چیزیں، وفضلناہم علی العالمین اور بزرگی دی ہم نے ان کو اس وقت کے تمام جہان والوں پر، وآتیناہم بینات من الامر اور دیا ہم نے ان کو کھلی کھلی باتیں دین کی، بینات من الامر، امر کا معنی دین، کھلی کھلی باتیں دین کی، فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم، بس نہ اختلاف کیا انہوں نے مگر بعد اس کے جو آ چکا ان کے پاس علم۔ کیوں اختلاف کیا؟ صرف ایک دوسرے کی ضد و ضدی میں، باغیم بینہم، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان دن قیامت کے بیچ اس کے جو تھے اس کے اندر اختلاف کیا کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اصل دعویٰ کا ذکر ہے، اور شبہوں کا جواب بھی آپ لکھ چکے ہیں کہ ہمارے اکابرین چونکہ پکارتے تھے اس لیے ہم بھی پکارتے ہیں۔ اس کا جواب ہے ثم جعلناک، ثم تعقیب ذکری کے لیے، پھر یہ بھی سن لو کہ ہم نے بنا دیا ہے آپ کو ایک کھلے دین کے معاملے پر، علی شریعت من الامر، دین کی شارع جو ہے ہم نے ظاہر باہر مقرر کر دی ہے، فاتبعھا آپ اسی کے پیچھے چلیں اور نہ پیچھے چلیں خواہشات ان لوگوں کے جو نرج جاہل ہیں۔ ہمارے اکابر جو کہتے تھے، اکابرین کے پیچھے چلنے والے عالم نہیں ہوتے بلکہ جاہل ہوتے ہیں، لا یعلمون، انہیں پتہ بھی کوئی نہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، تحقیق وہ اگر آپ ان کے پیچھے جو چلیں تو آخر کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے چلیں گے، مگر انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اگر آپ ان کے پیچھے چلیں، آپ اللہ کی پکڑ میں اگر آ جائیں تو وہ تو قطعاً کام نہیں آئیں گے آپ کے اللہ کی پکڑ سے کچھ بھی۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، یہ سنگت اور دوستی جو ہوتی ہے، الکفر ملت واحدہ، کافروں کی کافروں کے ساتھ ہونی چاہیے، مومنوں کی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم ایک دوسرے کے میل کے ہوتے ہیں، اولیاء بعض، واللہ ولی المتقین، اور اللہ وہ دوست ہے متقین لوگ۔ ھذا بصائر للناس، یہ نری روشن دلیلیں ہیں لوگوں کے لیے، نری ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جن کو یقین ہوتا ہے۔ حسب الذین اجترحوا السیئات، شکوہ، کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جو بدقت تمام کمائی کرتے ہیں برائی کی، اجتارا، ایک ہے جارحہ، ایک ہے اجتارحہ، جرح کہتے ہیں مطلقاً زخم کرنے کو، اجتارحہ باب افتعال آ جائے تو اس میں تکلیف ہوتی ہے اور کلفت ہوتی ہے۔ بدقت تمام وہ کمایا کرتے ہیں برائیوں کو،
ان کا کیا گمان ہے کہ بنا دیں گے ہم ان کو مثل ان لوگوں کے جو ایمان بھی لائے عمل اچھے کیے؟ اور کیا ان کا یہ گمان ہے کہ برابر ہے ان کی حیاتی بھی اور ان کا مرنا بھی؟ قطعاً ایسے برابر نہیں ہو سکتے۔ ابن عباس نے اسی لیے فرمایا تھا مومن کی حیات بھی اور موت بھی دونوں بہتر ہیں، اور کافر کی حیات بھی گندی ہے اور اس کی موت بھی گندی ہے۔ سوان محیا ممات، یہ سوالیہ فکرہ ہے، کیا یہ برابر رہیں گے ان کا زندہ رہنا بھی اور ان کا مر جانا بھی؟ ساء ما یحکمون، بہت گندا ہے جو وہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب سواء اگر اس کو مستون کے معنی کے ساتھ کرو، مستون، استوا یستوی استوان فوا، مستون اصل میں کیا تھا؟ پھر مستون کیسے بن گیا؟ ثقیل ہے تو کہتے ثقیل نہیں ہے، ثقیل کو قانون تو بتا۔ بھائی دا یدعو والا قانون لگا۔ ہاں جی، ہاں مطلب یہ ہے کہ مستوین بنا تھا، التقاء ساکن کی وجہ سے پھر مستوین بن گیا۔ واو کیوں نہیں گری؟ چاہیے تھا قانون کے مطابق اگلا قانون بھی آتا ہے نا، تو پھر وہاں واو بھی ختم ہو جانی چاہیے تھی، کیونکہ واو کے اوپر دو ڈبل تنوین جو آ جائے تو وہ بھی تو ثقیل بن جاتی ہے، کیونکہ واو کی آواز جو ہے وہ تو او کی آواز ہے۔ اور بھائی نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ واو کو بھی حذف ہونا چاہیے تھا، مگر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ کلمے کا مادہ ختم ہو جائے۔ جہاں کلمے کا مادہ ختم ہونے کا خطرہ ہو وہاں قانون پہ عمل نہیں کیا جاتا ہے؟ اور یہ کتابوں میں نہیں لکھا ہوا، آپ نے پہلی مرتبہ یہ سنا۔ ہاں جی، وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، دلیل بھی بن سکتی ہے یہ، مستوین کے معنی ہو تو دونوں کا رفع دینے والا یہ سوا جو ہے خبر مقدم بن جائے گی اور مبتدا مؤخر ہوگا۔ ہاں جی، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ، یہ وَلِتُجْزَى کا عطف کس پہ ہے؟ بالحق پر ہے، حق کے ساتھ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جی کو ساتھ اس کے جو کمایا ہے اس نے، اس حال میں کہ ان پہ زیادتی ذرہ برابر نہ کی جائے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اصل دعویٰ سورت سے متعلق ہے، ثم جعلناک علی شریعت من الامر، جب واضح شریعت کی شارح بن چکی ہے تو اب خواہشات کے پیچھے چلنے کا کوئی مطلب نہیں۔ افرأیت من اتخذ الہہ، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے اس آدمی کو جس نے بنا لیا ہے الہ اپنے الہ کو، ہوا ہو میری اپنی خواہشات کے پیچھے جو چلتا ہے، اس طرح چل رہا ہے جس طرح عابد معبود کے پیچھے چلتے ہیں۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اپنے الہ دو مفعول ہے نا، الہ ہوا ہو، بنا لیا اس شخص نے، فاعل تو اس کے اندر ہے نا، دو مفعول ہے۔ ہاں، اپنے الہ کو ہوا بنایا، کیوں؟ یعنی اصل مقصود اس کا خواہشات کے پیچھے چلنا ہے،
معبود بننا تو لازم آئے گا اس سے، اس لیے مفعول پہلے کو مقدم کیا الہ کو اور ہوا کو مؤخر کیا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کا اصل مقصود خواہشات کے پیچھے چلنا ہے، اور جو اس خواہشات کے پیچھے چلنا گویا کہ اس اپنی خواہش کو معبود بنانا ہے، معبود بننا تو اس کی خواہشات کے پیچھے چلنے کو لازم آ رہا ہے، اصل ملزوم تو ہے خواہشات کے پیچھے چلنا۔ نہیں سمجھے؟ کیوں نہیں سمجھے؟ افرأیت من اتخذ الہہ، ہونا چاہیے یہ تھا افرأیت من اتخذ ہواہ الہہ، آپ کا یہ خیال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، اگر ایسا ہوتا تو پھر کلام کا مقصود ہوتا الہ اور اس کو لازم ہوتی ہوا، مگر یہ مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ اصل مقصود تو اس بندے مشرک کا ہے خواہشات کے پیچھے چلنا، اس کو لازم یہ آتا ہے کہ خواہشات کے پیچھے چلنے والا وہ گویا کہ اس کو معبود بنا رہا ہے، تو معبود بنانا اصل مقصود اس کا نہیں، اصل مقصود تو اس کا ہے خواہشات کے پیچھے چلنا۔ البتہ اللہ الزام دیتا ہے کہ جو اتنا زبردست ہو کے خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اسے لازم آتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو معبود بنا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں ہے کس لازم آتا ہے۔ اب جو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ فاعل جو ہے اس کا مقصود کیا ہے اصل، تو سمجھ تو کوئی نہیں آیا، یوں ہی کہہ دیا کہ سمجھ آ گیا۔ ہاں نہیں غلط بات نہیں، غلط ہے وہی غلط بات، میں کہہ رہا ہوں کہ اصل مقصود کیا ہے اس فاعل کا، اتخاذہ کو جو فاعل ہے اس کا اصل مقصود معبود ہے یا اصل مقصود خواہشات کے پیچھے چلنا، خواہشات کے پیچھے چلنا، اور معبود بننا یہ اس سے لازم آتا ہے، یہ اس سے لازم آتا ہے کہ جو اتنا زبردست جس کا مقصود اصل خواہشات کے پیچھے چلنا ہوگا اس سے لازم آئے گا کہ خواہشات کو وہ اپنا معبود بنا رہا ہے، لازم آ گیا۔ اب لزوم کے ساتھ تو کفر آتا نہیں، وہ کافر کیسے بنے؟ لزوم کفر کے ساتھ کفر لازم نہیں آتا، التزام کفر سے کافر بنتا ہے نا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ گمراہ کا دھکا دے دیا اس کو اللہ نے اس کے علم کے باوجود، اس کو یہ علم بھی تھا کہ حق بات تو ہے وہ جو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، مگر جان بوجھ کے وہ خواہشات کے پیچھے چلا ہے، اسے پتہ اچھی طرح تھا کہ واقعی حقیقت یہ ہے اور خواہشات یہ ہے۔ وختم علی سمعہ، اور مہر مار دی اللہ نے اس کے کانوں پہ، اس کے دل پہ، اور اس کی پردوں پہ پٹی ڈال دی پردے کی۔ فمن یہدیہ من بعد اللہ، پھر اب کون ہدایت کرے گا اس کو اللہ کی مہر جباریت کے بعد؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، شکوہ اور جواب شکوہ، کہنے لگے نہیں ہے وہ حیاتی مگر وہی حیاتی ہماری دنیا والے، اسی میں ہم مرتے بھی ہیں زندہ بھی رہتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور جو ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر یہ زمانے کے حوادثات، زمانے کے یعنی ایک معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں ایک شرذمۃ قلیلۃ، چھوٹی سی ٹولی تھی دہریہ مذہب تھا جن کا، جو کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، نہیں ہلاک کرتا ہم کو مگر حوادثات زمانہ، وما لہم بذالک من علم، نہیں ہے ان کو اس حقیقت کا کوئی علم، انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر صرف زٹلیات پہ عمل کرنے والے، نرا گمان گمان، اندھیرے میں تیر پھینکنے والے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں اوپر ان کے آیات ہماری، بینات کھلم کھلا، تو نہیں ہوتی حجت ان کی، یعنی
جواب نہیں ہوتا ان کا مگر یہی کچھ کہتے ہیں، لے آؤ زندہ کر کے ہمارے اکابرین کو اگر تم سچے ہو رسول ہو، اگر تم سچے ہو۔ مگر یہ کتنے نادان ہیں۔ کیوں؟ ایک شخص اگر کسی پہ سوال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوری طور پہ اگر اس کو جواب نہ دیا جائے تو وہ آدمی جھوٹا ہوگا، ہے یہ بات غلط ہے۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کسی کو بھائی اگر تو سچا ہے، تیرا رب اگر سچا ہے تو اس زید یا عمر یا بکر جو سامنے کھڑا ہے اس کو ابھی موت دلوا دے اگر تو سچا ہے۔ اب یہ سوال کرنے والے نے تو کر دیا، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اب اسی کے کہنے کے مطابق فوری طور پہ اس کو موت بھی آ جائے۔ کیوں؟ جھوٹا یا سچا ہونا یہ دلائل پہ مبنی ہوتا ہے، سائل کے سوال پر مبنی نہیں ہوتا۔ اس لیے کتنے احمق اور بے وقوف ہیں، کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے سارے باپ دادا پڑدادا چھڑدادا لکڑ دادا وڑ دادا سڑ دادا گھڑ دادا تمام کو ابھی زندہ کر کے یہاں ہمارے پاس لے آؤ۔ کتنے بے وقوف ہیں۔ آپ جواب دیں قل اللہ یحییکم، اللہ ہی زندہ کرتا ہے، ثم یمیتکم، پھر تمہیں وہی موت بھی دیتا ہے، ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، پھر اکٹھا کرے گا تم کو قیامت والے دن کے لیے جس میں شک نہیں ہے۔ لیکن اکثر لوگ جاہل ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات ابھی پوری نہ ہو تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دلیل عقلی نمبر 4، اللہ ہی کے لیے ہے راج آسمانوں اور زمینوں کا، اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن یخسر المبتلون، وہ باطل پرست لوگ جو ہیں نرے گھاٹے میں جائیں گے، خسارے میں جائیں گے۔ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، دیکھے گا تو ہر ٹولی کو جاثیۃً گھٹنے کے بل گر رہی ہوں گی، کل امت تدعی الی کتابہا، ہر جماعت کو بلایا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی کتاب کی طرف، اور کہا جائے گا الیوم تجزون، آج کے دن بدلہ دیے جاؤ گے تم ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہے نوشتہ ہمارا، کتابنا یہ نوشتہ ہمارا ہے جو بولے گا اوپر تمہارے حق سچ کی بات کے ساتھ۔ کیوں؟ انا کنا، تحقیق تھے ہم وہ نسخے تیار کیا کرتے تھے تمہارے اعمال کے، نستن سے کو لکھا کرتے تھے، مختلف نسخے تیار کیا کرتے تھے، ما کنتم تعملون، نسخہ مت کہیں سمجھو کہ ہم تمہارے لیے نسخے تجویز کر کے دوائیں تیار کرتے تھے۔ نسخہ جس طرح ادویات سے بولا جاتا ہے، نسخ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لکھنا، کسی چیز کو مٹانا۔ نستن سے کو ہم خود لکھا کرتے تھے، نسخے تیار کرتے تھے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اے پر وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے، ان کو داخل کرے گا رب ان کا اپنی رحمت۔ ذالک هو الفوز المبین، اے پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کیا نہیں تکن آیاتی، نہیں ہوتی تھیں آیات میری، پڑھی جاتی تھیں اوپر تمہارے، فاستکبرتم، پھر تم اکڑ جایا کرتے تھے، وکنتم قوما مجرمین، اور تھے تم قوم ایسی جو پیشہ ور مجرم۔ وَإِذَا قِيلَ، جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت جو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، تم کہتے تھے ما ندری ما الساعہ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا بلا ہوتی ہے، ان نظن الا ظنا، نہیں گمان کرتے مگر نہیں سوچتے، ہم بڑا سوچا ہے، الا ظنا، مگر صرف ایک گمان ہی گمان معلوم ہوتا ہے تمہارا، حقیقت کوئی نہیں قیامت کی۔ وما نحن بمستيقنين، اور نہیں ہیں ہم یقین کرنے والے قطعا۔ ان نظن ان نفکر، نہیں ہم سوچتے، اپنے گمان میں سوچ کے
یہی کوئی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ظنن، یہ زٹل ہے، حقیقت کوئی نہیں قیامت۔ وبدا لہم، اچانک کھل جائے گا ان کے لیے برائیاں، وہ جو کیا کرتے تھے، گھیر لے گا ان کو، ما کانو بھی، وہ حق جو تھے اس حق کے ساتھ استہزاء کیا کرتے تھے۔ وکیل الیوم ننساکم، اور پھر کہا جائے گا آج کے دن بے پرواہی کی ہے ہم نے، ننساکم، تم سے، کما نسیتم، جیسا کہ بے پرواہی کی تھی تم نے، لقاء یومکم ھذا، ملاقات اس دن کی تھی، وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے، اور نہیں ہے تمہارا کوئی امداد کرنے والا۔ یہ اس لیے تمہیں سزا مل رہی ہے کیونکہ تم نے گھڑ لیا تھا اللہ کی آیات کو نرا مخول، ٹھٹھا، وغرتکم الحیات الدنیا، دھوکے میں ڈال رکھا تھا تم کو حیاتی دنیا نے۔ آج کے دن نہیں نکالے جائیں گے جہنم سے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ کوئی ان کی معذرت قبول کی جائے گی، لا یستعتبون۔ فللہ الحمد رب السماوات والارض۔ اب خلاصہ صورت کا نکالو، بات تو سچی ثابت ہو گئی، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام کار سازی کی صفات۔ ایسا اللہ جو ذمہ وار ہے تربیت کا آسمان اور رب ہے زمین کا اور تمام جہانوں کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بڑائی کی چادر آسمانوں اور زمینوں میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔